السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور 42 نیوز اور میں ہوں وسیع سلی۔ تو آج کی جو کچھ بڑی خبریں ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ کو یہ کل سننے کو ملے گی، پر اس پہ تجزیہ میں آج کر رہا ہوں، کل آپ سن لیں گے۔ تجزیہ کیا، میں جو سمجھتا ہوں وہ بولوں گا، اتنی تو میری اوقات نہیں ہے۔ تو آج کچھ بڑے پاکستان میں ہلچل ہوئی ہے پولیٹیکل اور جوڈیشری کے لحاظ سے۔ جو ایک بہت بڑا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس تھا رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس، جو اس وقت انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کے خلاف شہریار افریدی، اس وقت کے جو نارکوٹکس کے وزیر تھے، انہوں نے کیس کیا تھا۔ اور یہ آپ کو اس ٹائم ڈائلاگ میں شروع ہوا ہوگا، میں نے جان اللہ کو دینی ہے۔ تو وہ جو نارکوٹکس بیورو ہے، اس نے رانا ثناء اللہ صاحب کو اریسٹ کیا تھا 2019 میں۔ اب وہ فائنلی بری ہو چکے ہیں اس کیس سے۔ ان کو وہ تو مل گئی تھی، کیا کہتے ہیں، بیل مل گئی تھی، اب وہ بری ہو چکے ہیں۔ اور کورٹ میں یہ پروو ہوا ہے کہ جو اس ٹائم گواہ پروڈیوس کیے گئے تھے، وہ بھی ان کو گواہوں کو نہیں پتا کہ ہم کس چیز کے گواہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو سمپلی انہوں نے اپنے کیس کے اندر گواہ نامزد کر دیے تھے، پر ہم لوگوں کو پتہ کچھ نہیں تھا۔ تو یہی اب، اور اس پہ جو میاں نواز شریف، جو جن کا جلد پاکستان آنے کا امکان ہے جنوری میں، سن تو ہم کئی سال سے رہے ہیں، مطلب سال سے اوپر ہو گیا کہ ہم لوگ سن رہے ہیں کہ میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں۔ پر اب جو کچھ خبریں ایاز صادق صاحب سے نے کنفرم کی ہے، اس سے یہ ہے کہ جنوری میں میاں نواز شریف جو الیکشن کیمپین ہے اس کو ہیڈ کرنے واپس آ رہے ہیں۔ اور اب یہ کچھ بڑی ہلچل ہو رہی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب کی جو انہوں نے اپنے دور میں کیسز دیے تھے پی ایم ایل این کے خلاف، وہ آہستہ آہستہ واپس ہو رہے ہیں، جس کا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اپنے کیسز واپس لے رہے ہیں۔ اگر سپوز وہ کیسز ریفرنس واپس لے رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، یہ کورٹس ان کو بری کر رہی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ پہلے بری ہوئی، جن کو اس ٹائم میں سزا دی گئی، اور اب رانا ثناء اللہ صاحب، جن کا فلی کیس اگر آپ کب کسی بھی لیگل نظریے سے دیکھیں، وہ اس کا کوئی پروف نہیں تھا، جس کے بغیر ان کو ڈیٹین کیا گیا اتنے دنوں کے لیے، اور ہیومیلیشن اور سارا کچھ ایک الگ چیز ہے۔ اور دوسری چیز ہے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، اعظم سواتی، جو سینیٹر اعظم سواتی ہیں، جن کے خلاف بلوچستان میں کیسز جمع ہوئے تھے، وہ فیڈرل گورنمنٹ اس سے دور ہو رہی ہے کہ ہمارا کچھ لینا دینا نہیں، یہ جو کیسز ہو رہے ہیں یہ خود ہو رہے ہیں۔ تو اب انہیں سندھ شفٹ کر دیا گیا، بلوچستان سے سندھ ہائی کورٹ نے ان کو کہا جی ان کو ادھر شفٹ کیا جائے۔ اور اب جو پولیٹیکل سچویشن ہے، اس میں مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، جو کچھ سورسز کنفرم کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، پر میں کہیں قریب الیکشن نہیں دیکھ رہا۔ پرویز الہی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی الیکشن تو ابھی آپ بیٹھے ہیں، آپ کو گولی لگی ہے، آپ کچھ عرصہ آرام کریں۔ اب جو فیوچر ہے اس میں جو مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اگر آتے ہیں تو پھر بھی پی ایم ایل این کا کوئی فیوچر مجھے نظر آ نہیں، تو کوئی فیوچر نہیں ہے اس وقت۔ اگر الیکشن کی بات کریں، جب پی ٹی آئی فالوورز یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ابھی جیت جاتے ہیں، تو سچی بات ہے، اس کی کئی ریزنز ہیں۔ اگر اس ٹائم جس ٹائم یہ عدم اعتماد آئی، الیکشن ہو جاتے تو اس وقت نون لیگ زیادہ مقبول ہوتی، پر مسئلہ یہ ہے کہ جاتے خود مان کے، جو شیخ رشید صاحب کا آن ریکارڈ ہے بیان یہ کہ یہ بارودی سرنگیں بچھا کے گئے تھے۔ اب وہ اکانومی کی شکل میں ہے، وہ پالیسیز کی شکل میں ہے، وہ یہ گیس کے بلز کی شکل میں ہے۔ حماد حضرت صاحب جب گیس منسٹری آف پیٹرولیم کے وزیر تھے، تو انہوں نے جو کنیکشن ہے گیس کا، اس کی پرائس 3 گنا بڑھا دی تھی، جو 6,000 تھا وہ 18,000 ہو چکا ہے۔ ارجنٹ کا اس سے بھی مطلب آپ کا جو بل میٹر لگوانا ہے گیس کا، وہ 1,00,000 روپے میں نہیں پڑے گا، اور تب انہوں نے بند کر دیا۔ اب یہ گورنمنٹ اگر اس کو کھولے گی ان بلز کو، تو ان کو وہ کیا کہتے ہیں وہی پے کرنا پڑے گا جو اس ٹائم پہ سیٹ ہوا تھا اماؤنٹ، کیونکہ وہ ان کی جو قومی اسمبلی کی کمیٹی تھی، پارلیمانی کمیٹی، اس نے وہ اپروو کی تھی پرائسز۔ تو یہ اب پورا ایک عوام کو دھچکا اور لگے گا۔ جہاں تک اسحاق ڈار صاحب کی بات ہے، جو اب اکانومی جن کے ہاتھ میں ہے، وہ کہہ رہی ہے اکانومی اور ایکسپیریمنٹ برداشت نہیں کر سکتی، اور یہ ایک سچی بات ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس وقت جو عثمان بزدار کا آج چلا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ وانٹڈ عثمان بزدار ریموول
عثمان بزدار's removal as the CM of پنجاب. وہ چاہتے تھے علیم خان بنے، اور خان صاحب یہ نہیں چاہتے تھے علیم خان بنے، کیونکہ علیم خان کا خود کا ایک دماغ ہے. عثمان بزدار صاحب کو تو ان کے اپنے جو مشیر تھے وہ سمجھاتے تھے سامنے والا گل کی کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا عثمان بزدار صاحب کا. دوسرا یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس وقت وہ چاہ رہی ہے کہ ملک میں اسٹڈینس ہو، اور جو نیوٹرلز ہیں جن کو خان صاحب جانور کہتے تھے، اب نہیں کہہ رہے. اب انہوں نے کہا کہ جنہیں جو آرمی چیف آئے ان کے خلاف آپ نے کوئی، یہ بہت فکس ایک اوپر سے لائن آئی کہ ان کے خلاف کوئی بیان نہیں آنا چاہیے، اور نہیں آنا چاہیے. ایک ادارہ ہے وہ اگر نیوٹرل ہے، وہ اپنے کام آئین کے دائرے میں رہ کے کر رہا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب کا جو یہ کہنا ہے کہ جی نو مور ایکسپیریمنٹس ود دس اکانومی، میں اسے ایگری کرتا ہوں، پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت پاکستان میں گرے جو مارکیٹ ہے ڈالر کی، ڈالر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے کیونکہ آپ نے پورٹس رکھی ہوئی ہیں، آپ کی انٹرنیشنل پیمنٹس رکی ہوئی ہیں کیونکہ آپ کے پاس ڈالر نہیں. اس طرح تو آپ کہتے ہیں ڈیفالٹ نہیں ہوگا، پر آپ کئی جگہ پروو بھی نہیں کر پا رہے ڈیفالٹ ہوگا. جو کچھ اچھی پاکستان کے IT منسٹر نے جو کام کر رہے ہیں، اور جو اس وقت فارن پالیسی میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، جس کا بہت زیادہ کریڈٹ ایک پاکستان کے IT منسٹر اور فارن منسٹر کو جاتا ہے جو بلاول بھٹو ہیں، کہ میٹا جو فیس بک اور انسٹاگرام کی کمپنی ہے، مارک زکربرگ کے انڈر آتی ہے، انہوں نے پاکستان میں مانیٹائزیشن آن کر دی ہے فیس بک پیجز کی. اور ساتھ جو دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹیک کمپنیز پاکستان میں اپنے آفیسز کھولیں گے، جس میں سب سے بڑی جو دنیا میں سے بڑی ایک کمپنی گوگل ہے وہ اپنا آفس ایک پاکستان میں کھولے گی. جیسے انڈیا میں کھولتے تھے، جیسے باقی کنٹریز میں کھولتے تھے، ایک ڈیولپنگ کنٹری میں پاکستان میں بھی کھولے گا جو اکانومی کے لیے بہتر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا، پر یہ چانسز ہیں. اور یہ کہنا کہ جی ملک کے بالکل 100% ہم لوگ سیکیور ہیں، یہ بے تکی بات ہوگی. اس کے علاوہ جو کیا کہتے ہیں، if assemblies dissolve نواز may be asked to return immediately. اگر اسمبلیز ڈیزالو جلدی ہو جاتی ہیں تو نواز شریف کا آنے وہ بھلا کل آپ ٹپکیں، کوئی پتہ نہیں، کیونکہ اگر اسمبلیز آج ڈیزالو ہوتی ہیں تو کل آ جائیں گے. یہ نون لیگ کا موقف ہے، کیونکہ نہ میاں شہباز شریف میں وہ بات ہے، نہ میاں حمزہ شہباز میں وہ بات ہے کہ وہ ایک الیکشن کیمپین کو رن کر سکیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی مریم نواز کے اندر یہ ہے، تو میں نہیں مانتا کہ جی مریم نواز بھی یہ کر پائیں گی. اب آج جو ایک اور بڑی خبر ہے کہ گولڈ کی پرائسز پھر بڑھنا شروع ہوئی ہیں، جو ایک بہت الارمنگ چیز ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. اور آج کے لیے بس یہی خبریں تھیں. آگے ہم لوگ اب دیکھتے ہیں. اس وقت پولیٹیکل سچویشن تو ایک ٹیمپریری بلاک ہے اور ٹیمپریری اسٹیبلائزیشن چل رہی ہے، جس میں PTI بھی مذاکرات میں جا رہی ہے. PDM نے اس کو کہا کہ آج مذاکرات کر لیتے ہیں، پر آگے الیکشنز کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، یہ بھی دیکھنے میں ہے. اور آگے جو ابھی فیکٹرز ہیں اور آگے کچھ دن میں جو ڈیولپمنٹس ہوگی یہ آگے ڈٹرمن کریں گے الیکشنز کب ہوں گے. تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے مجھے گالیاں دینی ہیں تو کمنٹ میں دے دیں. حالانکہ انہیں یوٹیوب جو ہے وہ فلٹر آؤٹ کر دے گا، آپ اپنے دل کی بھڑاس نکال سکتے ہیں. تھینک یو.